اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان انتقال کر جاتا ہے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ زکوٰۃ نہیں نکال سکتا، اب وہ حج ادا نہیں کر سکتا، چونکہ وہ مر چکا ہے۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا، لیکن بندہ اگر 3 کام دنیا میں چھوڑ جائے تو اس کا ثواب برابر اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ بولو محمد سے سبحان اللہ۔ پہلا کون سا ہے؟ الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریہ، پہلا ہے صدقہ جاریہ۔ اگر مرنے والا صدقہ جاریہ چھوڑ جائے، اب میرے بھائیو صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے اگر تم نے مسجد بنوا دی، آپ نے یہ مدرسہ بنوا دیا، مسجد یا مدرسے میں آپ نے لائٹنگ کا انتظام کر دیا، گرمی آ رہی ہے پنکھوں کا انتظام کر دیا، آپ نے اے سی کا انتظام کر دیا، ٹھنڈے مشروب پانی کا انتظام کر دیا، تو جب تک یہ مدرسہ یا مسجد دنیا میں قائم رہیں گی، جو انسان یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرنے والے کو برابر قبر میں پہنچاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، بے شک اس کا ثواب مرنے والے کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھو۔ او علم ينتفع به، ہاشم صاحب، یا ایسا علم چھوڑ جائے جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ بولو بولو محبت سے سبحان اللہ۔ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اب آپ پوچھیں گے حضرت اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت مطلوب ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے کسی کو پانی پینے کا مسئلہ بتا دیا، پانی پینے کا طریقہ بتا دیا، یا کسی کو زکوٰۃ کے احکام سکھا دیے، یا کسی کو حج کے احکام سکھا دیے، یا آپ نے کسی کو التحیات پڑھنا سکھا دیا، درود ابراہیمی پڑھنا سکھا دیا، قسم خدا کی آپ نے کسی کو عمرے کے مسائل بتا دیے، تو جب تک یہ سلسلہ، یا آپ نے کسی کو عالم دین بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، جب تک یہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا تو مرنے والے کو برابر قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ علم کا معاملہ ہے یہ، تو علم کا سلسلہ آگے پہنچنے سے ثواب ملتا ہے قبر کے اندر مردے کو۔ بولو محبت سے یا رسول اللہ۔ اس تناظر میں اگر ہم آیت من آیات اللہ و معجزت من معجزات رسول اللہ مؤجد ملت طاہرہ مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی قبر پہ تو کروڑوں رحمت و انوار کی بارشیں نازل ہوتی ہوں گی۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ 1400 کتابیں لکھ کر جنہوں نے دین و سنیت کا اتنا بڑا کام کیا ہے، جنہوں نے شخصیت پر بھی کام کیا ہے، سعد اللہ فاضل کو بنا کر کس نے دیا ہے؟ جنہوں نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے اندر قائم کیا ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی، جنہوں نے بہار شریعت اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، شیر پیشہ اہل سنت علامہ مفتی حشمت علی خان، جنہوں نے وہابیہ دیابنا سے مناظرے کر کے اسلام و سنیت کو فروغ دیا ہے، یہ کس نے ہمیں اتنی شخصیات عطا کی ہے؟ تو کہنا پڑے گا یہ کوئی اور نہیں بلکہ بریلی کا تاجدار اعلی حضرت کی دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مدرسہ جامعہ اسلامیہ رضویہ سرزمین ڈانگر علماء اہل سنت ذکر مصطفیٰ جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے بولو یار، اعلیٰ حضرت کے نام پہ نہیں بولو گے تو پھر کس کے نام پہ بولو گے؟ سنٹن سنی ہونا تو بولو محبت سے سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بولو ذرا یا رسول اللہ۔ جنہوں نے فتاوی رضویہ شریف اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا ہمیں دیا ہے، تو بتاؤ ان کی قبر پہ کتنی رحمت و انوار کی بارشیں نازل ہوتی ہوں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسہ عربیہ اسلامیہ، اس کی بلڈنگ چمک رہی ہے، مدرسہ اسلامیہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دن دگنا چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ ان مفتیان کرام کے چہرے دیکھیے کتنے کھلے ہوئے چہرے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی محنتیں ہیں۔ مفتی شاہ نواز ہیں، مفتی شہادت ہیں، قاری عبد الوارث ہیں، دیگر علماء ارباب ممبر یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر لاحق ہونے والی پریشانی سے دور فرمائے۔ بولو زور سے آمین۔ یہ مدرسے ان میں اپنے بچوں کو داخل کراؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔
میرے بھائیوں ان مدرسوں میں اہل سنت کے ادارے ہیں یہ، ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کراؤ گے تو تمہارا بچہ ٹنا ٹن سنی بنے گا، اور اگر دوسرے مدرسوں میں داخل کراؤ گے غیروں کے تمہارا بچہ صلح کلی بن سکتا ہے، تمہارا بچہ جو ہے وہابی دیوبندی بن سکتا ہے۔ لیکن ان مدرسوں میں اگر اپنے بچوں کو داخل کراؤ گے مسلک اعلی حضرت کا سچا مبلغ بنتا نظر آئے گا، اور زمانے میں تعلیمات اعلی حضرت کو آگے بڑھاتا ہوا نظر آئے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے گا ان مدرسوں میں بچوں کو داخل کراؤ، میرے بھائیو بناؤ بچوں کو ذرا حافظ قرآن۔ ماشاءاللہ 12 بچے یہ اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ یہ خوش نصیبی نہیں ہے تو کیا ہے، اور بتاؤ ذرا۔ ارے 12 بچے نا، 12 بچے ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو، اگر ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے تو 10 ایسے لوگوں کو شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اور ایک حاجی جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا وہ حاجی 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور ایک شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے 50 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور علماء کرام تو بے شمار لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چاہیے۔ آج زمانہ کیوں پیچھے ہے، علماء کے پیچھے کیوں پڑا ہے، ان مدرسوں کے پیچھے دنیا کی نظر کیوں ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ آج جو ہے شیطان اور ذریت شیطان یہ چاہتی ہے تمہارے بچے عالم نہ بنے، تمہارے بچے مفتی نہ بنے، تمہارے بچے قاری نہ بنے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں تم صرف اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہو، تم صرف اپنے بچوں کو لائر بناتے ہو، تم صرف اپنے بچوں کو انجینئر بناتے ہو، اپنے بچے کو ماسٹر بناتے ہو۔ میں منع نہیں کرتا ہوں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، اسلام ترقی یافتہ مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دو، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، لائر انجینئر بھی بناؤ، ماسٹر بھی بناؤ، سب بناؤ۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، ڈوم گھر کے زندہ دل مسلمانوں، اگر اپنے بچے کو تم نے صرف ڈاکٹر بنایا اور دین کی تعلیم نہیں دی تو جتنا بڑا اس کا عہدہ ہوگا، 60,000 روپے اس کی تنخواہ ہوگی، 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہوگی، تو ماں باپ جو ہے اس سے بات کرنے میں جھجکیں گے، اس سے دبے دبے لفظوں میں بات کریں گے، اور اس سے ڈر لگے گا کہ میرا بچہ ڈاکٹر جو ہے، میرا بچہ انجینئر جو ہے، میرا بچہ وکیل جو ہے، کہیں اگر میں نے اونچی آواز میں بات کر لی تو کہیں میرا بچے مجھ سے ناراض ہو کر کے نہ بیٹھ جائے۔ کیوں تم ایسا کام کر رہے ہو کہ اپنے بچے کو صرف دنیا کی تعلیم دیتے ہو؟ قسم خدا کی دنیا کی تعلیم بھی دو، اگر دنیا کی تعلیم صرف دو گے تو جتنے بڑے ان کے عہدے ہوں گے تم ان سے بات کرنے میں تمہیں ڈر لگے گا، لیکن دنیا کے تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ گے تو وہ تمہاری عزت کرے گا۔ اگر دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو اگر تم عالم ربانی بناؤ گے تو تمہارے ہاتھوں کو بھی چومے گا۔ اگر دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو مفتی اسلام بناؤ گے تو وہ تمہارے پیر بھی چومے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یار زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تمہارے پیروں کو بھی چومے گا۔ اس لیے میرے بھائی دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دو، سبحان اللہ۔ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دنیا کا علم ضروری ہے، لیکن ہمیں جو ہے آخرت سمجھنے کے لیے آخرت کا علم ضروری ہے، دین کا علم ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔